بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ ناظرین، عظیم قومیں اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں اور اپنے ہیروز اور آباء و اجداد کے کارناموں کو مشعل راہ بناتی ہیں۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے، جنہیں مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں خراج عقیدت دینے کے لیے ہم نے ان کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات پر یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ ابو حفص عمر فاروق بن خطاب ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب نویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ نام و نسب: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن زراح بن عدی بن کعب بن لوا بن فہر بن مالک، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا، جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب نویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ ددحال کی طرح عمر ننہال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خاتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس درجہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلہ سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ ابتدائی زندگی: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اسی سلسلے میں دور دور ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھی، اور انہی اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربہ سے اس عقدہ کو حل کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ اسلام قریش کے سربرآوردہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ یا خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن الخطاب سے معزز کر۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے عمر کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصہ میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جان نثار بن گیا، یعنی عمر کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولیں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں
تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی۔ اس کا ترجمہ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ و رسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر، جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا، پناہ گزین تھے۔ عمر نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ زمانہ اسلام۔ عام مورخین اور ارباب سیر نے عمر کے مسلمان ہونے کا زمانہ 7 نبوی مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ عمر کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برا فروختہ ہوئے، لیکن عاص بن وائل جو کہ رشتہ میں عمر کے ماموں تھے، ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے متمتع ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہیں۔ اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر ثبات و استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ حجۃ الوداع۔ 10 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بھی ہم رکاب تھے۔ اس حج سے واپس آنے کے بعد ابتدائے ماہ ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، اور 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ عام روایت یہ ہے کہ عمر نے از خود رفتہ ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ شاید اس میں یہ بھی مصلحت ہو کہ منافقین کو فتنہ پردازی کا موقع نہ ملے۔ پھر انصار کے ساتھ بہت بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت صرف 2.25 برس رہی۔
اور ان کے عہد میں جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے، سب میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریک رہے۔ قرآن شریف کی تدوین کا کام خاص ان کے مشورے اور اصرار سے عمل میں آیا۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عہد خلافت میں تجربہ ہو چکا تھا کہ منصب خلافت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے وفات کے قریب اکابر صحابہ سے مشورہ کے بعد ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں اواخر جمادی الثانی دوشنبہ کے روز وفات پائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیان نبوت، مرتدین عرب اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ اسی طرح 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں سرحدی اضلاع میں پھیل گئیں۔ ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت نے انتقال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عنان حکومت ہاتھ میں لی تو ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ہاتھ میں لی تو ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ فتوحات عراق سیرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکا ہے کہ عراق پر حملے کی کیا وجوہات اور اسباب تھے اور کس طرح اس کی ابتدا ہوئی۔ یہاں سلسلہ کے لیے مختصراً اس قدر جان لینا چاہیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مانکیا، کسکر اور ہیرا کے اضلاع کو فتح کر چکے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے مسنا بن حارثہ کو اپنا جانشین کر کے مہم شام کی اعانت کے لیے ان کو شام جانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید کا جانا تھا کہ عراق کی فتوحات دفعتاً رک گئیں۔ عمر مسند نشین نے خلافت ہوئے تو سب سے پہلے عراق کی تکمیل کی طرف توجہ ہوئے۔ بیعت خلافت کے لیے عرب کے مختلف حصوں سے بے شمار آدمی آئے تھے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر مجمع عام نے آپ نے جہاد کا بوز کیا، لیکن چونکہ عام خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پایہ تخت ہے اور اس کا فتح ہونا نہایت دشوار ہے، اس لیے ہر طرف سے صدائے برنخواست کا معاملہ رہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن تک واز کہا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر چوتھے دن ایسی پرجوش تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے۔ مسنا شیبانی نے کہا کہ مسلمانوں، میں نے مجوسیوں کو آزما لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ ہم نے عراق کے بڑے بڑے اضلاع فتح کر لیے ہیں اور عجمی اب ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔ اسی طرح قبیلہ ثقیف کے سردار ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر کہا، ان الحاظہ، یعنی اس کے لیے میں ہوں۔ ابو عبیدہ کی بیعت نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے آوازیں اٹھیں کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ اور اس کے مضافات سے 1000 اور دوسری روایت کے مطابق 5000 آدمیوں کا انتخاب کیے اور ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کر کے روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں عراق پر جو حملہ ہوا اس نے ایرانیوں کو بیدار کر دیا تھا۔ چنانچہ پوران وقت نے جو صغیر السن یزدگرد شاہ ایران کی متولیہ تھی، فرخ زاد گورنر خراسان کے بیٹے رستم کو، جو نہایت شجاع اور مدبر تھا، دربار میں طلب کر کے وزیر جنگ بنایا اور تمام اہل فارس کو اتحاد و اتفاق پر آمادہ کیا، نیز مذہبی حمیت کا جوش دلا کر نئی روح پیدا کر دی۔ اس طرح دولت کیانی نے پھر وہی قوت پیدا کر لی جو ہرمز پرویز کے زمانہ میں اس کو حاصل تھی۔ رستم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اضلاعات فرات میں غدر کرا دیا۔ جو مقامات مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکے تھے وہ ان کے قبضہ سے نکل گئے۔
پوران وقت نے ایک اور زبردست فوج رستم کی اعانت کے لیے تیار کی اور نرسی و جابان کو سپاہ سالار مقرر کیا۔ یہ دونوں دو راستوں سے روانہ ہوئے۔ جابان کی فوج نمازک پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے برسر پیکار ہوئی اور بری طرح شکست کھا کر بھاگی۔ ایرانی فوج کے مشہور افسر جوشن شاہ اور مروان شاہ مارے گئے۔ جابان گرفتار ہوا مگر اس ہیلا سے بچ گیا کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ پہچانتا نہ تھا۔ جابان نے اس سے کہا کہ میں بڑھاپے میں تمہارے کس کام کا ہوں، معاوضے میں 2 غلام لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہ جابان تھا۔ لوگوں نے غل مچایا کہ ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسلام میں بد عہدی جائز نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جابان کو شکست دینے کے بعد سکاتیہ میں نرسی کی فوج گراں کو بھی شکست دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ قرب و جوار کے تمام رؤسا خود بخود مطیع ہو گئے۔ نرسی و جابان کی ہزیمت سن کر رستم نے مروان شاہ کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجی افسروں کے شدید اختلاف کے باوجود فرات سے پار اتر کر غنیم سے نمد آزمائی کی۔ چونکہ اس پار کا میدان تنگ اور ناہموار تھا، نیز عربی دلاوروں کے لیے ایران کے کوہ پیکر ہاتھیوں سے یہ پہلا مقابلہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو سخت ہزیمت ہوئی اور 9000 فوج میں سے صرف 3000 باقی بچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شکست نے نہایت برا فروختہ کیا۔ انہوں نے اپنے پرجوش خطبوں سے تمام قبائل عرب میں آگ لگا دی۔ ان کے جوش کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ نمر و تغلب کے سرداروں نے جو مذہباً عیسائی تھے اپنے قبائل کے مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کہا کہ آج عرب و عجم کا مقابلہ ہے، اس قومی معرکہ میں ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک فوج گراں کے ساتھ جریر بجلی کو میدان رزم کی طرف روانہ کیا۔ یہاں مسنا نے بھی سرحد کے عربی قبائل کو جوش دلا کر ایک زبردست فوج تیار کر لی تھی۔ پرانے وقت نے ان تیاریوں کا حال سنا تو اپنی فوج کے خاصہ میں سے 12000 جنگ آزمان بہادر منتخب کر کے مہران بن مہرویہ کے ساتھ مجاہدین کے مقابلہ کے لیے روانہ کیے۔ ہیرا کے قریب دونوں حریف صف آرا ہوئے۔ ایک شدید جنگ کے بعد عجبیوں میں بھگدڑ پڑ گئی۔ مہران بن تغلب کے ایک نوجوان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مسنا نے پل کا راستہ روک دیا اور اتنے آدمیوں کو تحت تیغ کیا کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس فتح کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ ہیرا کے کچھ فاصلے پر جہاں آج بغداد آباد ہے، وہاں اسی زمانہ میں بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ مسنا نے عین بازار کے دن حملہ کیا۔ بازاری جان بچا کر بھاگ گئے اور بے شمار دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اسی طرح قرب و جوار کے مقامات میں مسلمانوں کی پیش قدمی شروع ہو گئی۔ سورہ، کسکر، سرات اور فلالی وغیرہ پر اسلامی پھریرا لہرانے لگا۔ پائے تخت ایران میں یہ خبریں پہنچیں تو ایران قوم میں بڑا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ حکومت کا نظام بالکل بدل دیا گیا۔ پران وقت معزول کی گئی اور یزد گرد جو 16 سالہ نوجوان اور خاندان کیانی کا تنہا وارث تھا، تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ جاری ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رستم جب مصالحت کی تمام تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو سخت برہم ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ آفتاب کی قسم، اب میں تمام عربوں کو ویران کر دوں گا۔ تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، دیکھنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ Subscribe and press the bell icon, please.